اور کاش کہ تم ان کو دیکھتے جب کہ وہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اور پاس کے پاس سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تعجب اس شخص پر کہ جو مردوں کو دیکھتا ہے اور موت کو بھلا بیٹھا ہے، اور اس موت کی طرف سبقت کرو جس سے بھاگنا بھی چاہو تو وہ تمہیں پا لے گی، اور ٹھہر جاؤ گے تو گرفت میں لے لے گی، اور تم اسے بھول بھی جاؤ گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گی، اور سائے کی طرح تمام عمر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے کی ملاقات کو نہیں جاتے۔ ہم وہ ہمسائے ہیں جو ایک دوسرے سے اس طرح۔ ہم وہ بھولے بسرے لوگ ہیں جن کا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ باوجود اس کے کہ ہم ایک جگہ جمع ہیں پھر بھی تنہا ہیں۔ باہم رفیق ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے دور۔ زمین نے ہمیں بھیج دیا اور ہمارے بدن کا گوشت کھا لیا اور ہمارا خون چوس لیا۔ بس اب قبر کے گڑھے میں بے حس و حرکت نظروں سے اوجھل پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، مت لے جاؤ۔ تم لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ رک جاؤ، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، تم سے بول رہا ہوں، ٹھہرو، میں زندہ ہوں۔ یہ تو مردوں کی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ذرا آہستہ۔ اے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ تو تفضل حسین کی قبر ہے۔ یہ تو 20 سال پہلے فوت ہوئے تھے۔
بہتر ہوگا ایک نظر اس کی قبر پر ڈالوں. یعنی یہ ابھی تک یہی ہے. اور یہ میرا پڑوسی ہے. اس کا تو پیٹ پھٹ چکا ہے, آنتیں باہر نکلی پڑی ہیں, آنکھوں سے کیڑے ٹپک رہے ہیں. یعنی میرا جسم بھی چند روز بعد. لوگوں دیکھ رہے ہو کہ کس طرح ناز پروردہ جسم بوسیدہ ہو گئے. دیکھ رہے ہو کیڑے مکوڑوں نے ان کا گوشت کھا لیا. دیکھ رہے ہو ان کی آنکھیں بجائے سرمے کے خاک سے بھر گئی ہیں. دیکھ رہے ہو وہ زبانیں جو فتنہ و فساد کی باتیں کیا کرتی تھی کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں. دیکھ رہے ہو کس طرح بے بس و لاچار پڑے ہیں, نہ دفاع کے لیے ہاتھ رہے اور نہ ہی آہوزاری کے لیے دل. دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے, بالکل اسی طرح جیسے میں نہیں دیکھ پایا تھا. موت کی یاد آپ کے دلوں سے مٹ چکی ہے اور اس کی جگہ بے جا خواہشوں نے لے لی ہے, جیسے میں بھی اور کچھ دوسرے بھی. اے خدا کتنی جلدی میری دنیا ختم ہو گئی, جیسے ایک روزہ زندگی ہو. آرام سے مجھے زمین پر رکھے, التجا کرتا ہوں. پہلو سے لٹاتے ہیں بائیں جانب, پھر ایک شخص جاتا اور مٹھی بھر خاک میت کے سر کے نیچے ڈال دیتا ہے اور مٹھی بھر خاک اس کے منہ پہ ڈال دیتا ہے. یعنی دیکھا کیا, ہم نے دیکھا کہ ناک خاک پر رگڑی گئی, اس قدر غرور تھا اور اب آویلا. وحشت قبر مجھ پہ طاری ہوگی, میری زبان بند ہو جائے گی, جتنا بھی پکاروں. یہاں مجھے منو مٹی تلے تنہا مت چھوڑو, مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اکیلا مت چھوڑیں, مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے. خدا کے لیے رک جائیں, مجھے اکیلا نہ چھوڑیں.
कैसा वहशतनाक मंजर है, कैसी अजनबी जगह है। इस मौके पर के जब मैं रोता हूँ अपनी कब्र की तंगी के लिए, मैं रोता हूँ अपनी कब्र की तंगी के बायस। देखा इंसान को एक पहलू से लिटाते हैं दाएं जाने, फिर एक शख्स जाकर कितना भयानक मंजर है। तेरा खुदा कौन है? मेरा माबूद खुदाई यकता व तन्हा है। वो अल्लाह वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपी और खुली का जानने वाला वही रहमान और रहीम है। तेरा पैगंबर कौन है? मेरे पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं। और मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब हैं। तुम कौन हो? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त और रफीक हूँ। मेरे दोस्त? अगर तुम वाकई मेरे दोस्त हो तो इस मुसीबत में मेरी मदद करो। मुझे अफसोस है, जितने दिन दुनिया में तुम मेरे साथ थे उतने दिन यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें खतरनाक सफर करना है, बहुत मोहतात रहो। मैं चलता हूँ लेकिन बहुत जल्द लौट आऊंगा। खुदा हाफिज। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो। खुदाया, मैं क्या करूं? सोता हुआ बन जाऊं? मुझे सो जाना चाहिए ताकि वो समझे मैं सो रहा हूं। इसको नींद से उठाओ। इसके साथ जो हो रहा है इसको लिखो। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो और इसके साथ जो हो रहा है इसको लिखो। इसका दिल निकालो। इसकी जबान निकालो। नाम-ए-आमाल इसकी गर्दन में डालो। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो। इसके जिस्म के तमाम आधा खींचो।
اس کی قبر کو فشار دو تاکہ اس کے اعضاء چور چور ہو جائے۔ دوست اٹھو کہ تمہارے سارے درد ختم ہو گئے۔ مجھے تمہارا زیادہ راہ کم دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا تمہیں چند جمعے مزید یہاں رکنا پڑے گا۔ شاید تمہارے دوست تمہارے لیے کچھ بھیج دیں۔ میں چلتا ہوں تاکہ سلطان دین و دنیا سے تمہارے لیے اجازت نامہ طلب کروں۔ اگر تمہارے عزیز و اقارب کی طرف سے کچھ نہ آیا تو شب جمعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تاکہ شاید تمہارے لیے خدا سے رحمت و مغفرت طلب کریں۔ مولا فرماتے جب انسان کی لاش قبر میں اتاری جائے گی، اس کے عزیز دوست رشتہ داران اولاد بیویاں سب اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تب خدا کی آواز آئے گی، اے میرے بندے کہاں گئے تیرے دوست تیرے رشتہ دار جن کی محبت میں تو گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور میری نماز کا وقت گزر جاتا تھا۔ ابھی تک تو کوئی خبر نہیں۔ میرے خیال ہے میرے گھر والے مجھے بھلا بیٹھے ہیں۔ مجھے پرندے کی صورت میں اپنے گھر جانا چاہیے۔ شاید میرے گھر والے اس شب جمعہ میرے لیے کچھ بھیجیں۔ یہاں ایک بھی مستحق انسان نہیں ہے۔ لگتا ہے انہیں صرف اپنے نام و نمود کی فکر ہے، میری نہیں۔ مہمان بھی صرف پیٹ پوجا کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یاد امام حسین میں ایک آنسو کا قطرہ بھی ان کی آنکھوں سے نہیں ٹپکا۔ میرا بیٹا بھی محض اس لیے رو رہا ہے کہ اس کا سرپرست جو نہیں رہا۔ کتنا پردرد ہے یہ منظر۔ مجھے لوٹ جانا چاہیے، کسی کو بھی میری فکر نہیں۔ السلام علیکم دوست۔ وعلیکم السلام۔ یہ سیف کہاں سے آئے؟ ایک بندہ خدا یہاں سے گزر رہا تھا، جب تمہاری قبر پر پہنچا تو تمہارے لیے فاتح پڑھی، اور یہ سیب اسی سلے میں ہے جو دیکھ رہے ہو۔ خدا اس پر رحم کرے کہ بر وقت آیا ہے۔ اب سمجھا کہ دنیا میں ہمارے اعمال مرنے والوں کے لیے کس قدر مؤثر اور مشکل کشا ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میرے دوست، ایک خبر تمہارے لیے ہے، سنو گے تو خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سفارش پر اور چند امام زادے و بزرگ ہستیاں کہ جن کے لیے تم نماز شب میں دعا کیا کرتے تھے یا ان کے مزار پر جا کر فاتح خوانی کرتے تھے، انہیں معلوم ہوا ہے کہ تمہیں سفر آخرت درپیش جس کا سامنا سب کرتے ہیں، تو ان حساس لمحات میں چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ملنے آئیں۔ میرے خدا، میں اس قابل نہیں تھا۔ میں اور یہ سعادت۔ میرے دوست، خود کو سفر کے لیے آمادہ کرو، تمہیں مزید زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔
میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اگرچہ وہ میرے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میں ان کی خیر خواہیوں سے مایوس ہوں، اور اب میرے جانے سے سوائے میرے غم و غصے میں اضافے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں تم سے پہلے چوتھی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہوں، تم بھی میرے بعد چل پڑنا، چوتھی منزل پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ لیکن دوست، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ رہوں۔ دنیا میں یہ 3 سال میں تمہارے ہمراہ نہ تھا، یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے، اب خود سزا کے لیے تیار رہو۔ اے خدا، میری مدد فرما۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، اے کاش کوئی رفیق ہوتا جو اس وقت میرے ساتھ رہتا۔ خدا کا شکر، بالآخر کوئی تو نظر آیا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، تمہارے گلے سے پانی نیچے نہیں اترنے دوں گا۔ سام علیکم، تم کہاں جا رہے ہو؟ جناب تم جاؤ۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جہالت ہے اور میرا کام فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے پیاس لگی ہے، یہاں نزدیک میں پانی ہوگا؟ پتہ نہیں۔ تو پھر تمہیں کیا پتا ہے؟ بس اتنا پتا ہے کہ ابتدائی عمر سے ہی سائے کی طرح تمہارے ہمراہ، کبھی تم سے جدا نہیں ہوا تھا، مگر یہ کہ خداوند تمہیں توفیق دیتا کہ مجھ سے جدائی اختیار کر لیتے۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، خدایا مجھ پر رحم فرما۔ کس قدر آہستہ چل رہے ہو تم، چلو۔ اگر راستے کے درمیان میں چلو گے تو یہ سب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حالانکہ نیچے کا راستہ ہموار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہاڑی پر سے جاؤں۔ تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے، یہاں نیچے کی ہوا خوشگوار ہے، اپنی بلندی سے اطراف کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلو چلیں۔ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ حال اس لیے کہ زمانے میں بہت اونچا جا رہا تھا۔
नहीं जानता कि क्या मुसीबत इस पे टूटने वाली है। मलून, उस बुलंद पहाड़ी की क्या मंजरकशी की थी। काश मैं नीचे ही चलता रहता। जो कोई भी तकब्बुर करता है खुदा उसे बस्ती में धकेल देता है, और जो भी बरतरी चाहता है खुदा उसकी नाक को खाक जिल्लत पर रगड़वाता है। तुमने ये सब पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया, लिहाजा तुम बलाओं के हकदार हो। बेहतर है कि नीचे ही से जाएं। दोस्त कहाँ हो? मेरा ये हाल देखो। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता दुनिया से मुनक़ता हो चुका है, तुम्हारा यह आदमी तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बदन के सारे जख्म ठीक हो गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रास्ते में तुम पर क्या गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई सख्ती थी भी तो आपको देखकर दूर हो गई, लेकिन कुछ लोग मुझसे पीछे रह गए हैं और उनकी जहालतों ने उन्हें रोके रखा है। हालांकि मेरी जहालत ने मुझे काफी वर्गलाया था, लेकिन मैंने खुदा के फजल से उसकी बातों पर कान नहीं धरे और वो मुझसे पीछे रह गया। इंशाल्लाह अब वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। अफसोस कि वो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और अगली मंजिलों पर शायद हमसे जंग करें। हम बगैर असलहे के उनसे कैसे लड़ेंगे? अगर हमने दुनिया में असला तैयार किया होगा तो यकीनन अगली मंजिलों में हमारे सुपुर्द किए जाएंगे, लेकिन अगर असला तैयार किया हुआ न हो तो फिर मालूम नहीं हम पे क्या आफत गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो कुछ देर हम आराम कर लें, सुबह सवेरे हमें रवाना होना। ये मोहब्बत करने वालों का शहर है और वो अफराद जो अहले बैत की मोहब्बत में जन्नत के मुस्तहिक करार पाए हैं यहाँ ठहरते हैं। अली की मोहब्बत वो नेकी है कि जिसे कोई भी गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
جہالت دوبارہ میرے تعاقب میں آئے گا. مجھے ہوشیار رہنا ہوگا کہیں دوبارہ اس کے فریب میں نہ آ جاؤں. ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف سے جانا ہے. لوٹا آ جا. اس وقت میری عافیت اس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے. میں سیدھے راستے سے جاؤں گا. یہ میری باتوں پر کان کیوں نہیں دھرتا؟ لوٹا. خدا کی لعنت ہو تجھ پر، میری بات کیوں نہیں سنتا؟ آبادی یہ چوتھی منزل معلوم ہوتی ہے. دوست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملے گا. مجھے جلدی کرنا ہوگی. میرا دوست کہاں ہے؟ دوست؟ مجھے امید ہے کہ زیادہ مشکل نہیں ہوئی ہوگی. خدا کا ہر حال میں شکر گزار ہوں. جن خطرات سے گزرا وہ جہالت کی وجہ سے تھے، جو در حقیقت میری ہی کوتاہی کا نتیجہ ہے. اب تمہیں دیکھ لیا تو میرا تمام غم و غصہ برطرف ہو گیا. میرے دوست، خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی تو مزید سخت ترین عذاب کا سامنا ہے. تیار رہو، جو اکثر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. وہ چیزیں جن کے ذریعے تم اپنا دفاع کر سکو اور اس مرحلے سے گزر سکو، وہ صرف عصا اور سپر ہوگی، جو تمہارے پاس کم ہے. آج جبکہ شب جمعہ ہے، اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ. مجھے امید ہے شاید وہ تمہارے نام سے کوئی صدقہ و خیرات نکالیں اور یوں تمہاری زاد راہ میں مزید اضافہ ہو جائے. اے دوست، میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں، اور وجہ ہے کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے ذاتی مسائل میں گھرے رہتے ہیں. بالخصوص زندہ لوگ اپنے مردوں کو جلد بھلا دیتے ہیں اور ان کی یاد مان پڑ جاتی ہے. بہرحال ضروری ہے ابھی اور اسی وقت جاؤ. عام طور پر مردے کے جانے سے انہیں اس کی یاد آتی ہے. امید ہے کہ خداوند عزیز تمہارے جانے کو سبب قرار دے کہ وہ تمہیں یاد کریں. ٹھیک ہے، جاتا ہوں. خدا بخشے تمہارے باپ کو. ان کی زندگی میں بہت سکون میں تھے. کبھی بھی بچے بھوکے نہیں سوئے. خدا انہیں بخش دے. یہ کیا؟ ان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟
میری زندگی میں تو ان کی بڑی عزت تھی، توقیر تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ بظاہر ان کی معاشی حالت بھی اب تک لگتی ہے۔ میرا بچہ کس قدر کمزور اور خستہ حال ہو چکا ہے۔ اے خدا مجھ پر اور ان پر رحم فرما۔ یہ گھوڑے کہاں سے آئے؟ ان میں سے ایک تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور یہ رحمت حق ہے جو کہ گھوڑے کی صورت میں پہنچا ہے، اور ان دشوار گزار منزلوں میں پیدل چلنے سے محفوظ رہنے کے لیے، جو کہ بہت دشوار ہے، بہترین سواری گھوڑا ہے۔ ان کے حق میں تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اور آج کے بعد سے وہ لوگ آسودہ حال ہو جائیں گے۔ دیکھا تم نے تمہارا وہاں جانا کیسا بابرکت ثابت ہوا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ بہت محتاط رہنا، ممکن ہے کسی بھی لمحے ہم سرزمین عطاب میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر تم دنیا میں چلا کرتے تھے۔ گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھام لو اور خدا کا نام لے کر سیدھے چلتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر میں تمہاری نجات کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ گدھے اور گائے کہاں سے آئے؟ کون ہے؟ ہم اس زمین سے زمین شہوت پر پہنچے ہیں، اور یہ سب شکم پرور اور تن پرور لوگ ہیں جو اپنے مال حلال سے اپنے شکموں کو پر کرتے تھے، اور سوائے پیٹ پوجا کے دوسری فکر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ گدھے، گائے اور بھیڑ کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ وہ جو الٹے ہاتھ کی طرف خنزیر اور ریچھ کی شکل میں ہیں، وہ ہیں جو اپنی تن پروری کے سلسلے میں بہت بے باک تھے، اور مال حلال و حرام میں اپنے اور دوسروں کے مال میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اسی لیے سخت عذاب کی زد میں ہیں۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ خوش نصیب ہو تم کہ دنیا میں جو غذا اپنے گھر میں لاتے تھے اس میں بہت محتاط تھے، تاکہ لقمہ حرام شامل نہ ہو جائے، اور کھانا کھاتے وقت بھی پیٹ پوجا کی فکر میں نہیں رہا کرتے تھے، لہٰذا بہت آسانی سے اس سرزمین سے گزر گئے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو ایک طویل عرصہ اس زمین شہوت میں گزرنا پڑتا۔ یہ لوگ غیبت سننے والے ہیں
जिनके मुंह और कानों से अक्सर आग बरसती है, उनसे दूर हो जाओ। इस घाटी में कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मोमिनीन का मजाक उड़ाया करते थे और हमेशा ऐब जोई और तानागोई में मशगूल रहते और चश्मा अबरू की जुम्बिश से इशारेबाजी किया करते थे। काश मैं जानता ही नहीं मेरा हिसाब क्या है। काश मौत ने फैसला ही कर दिया होता। वाय वाय, मेरा माल मेरे किसी काम न आया। ये पीप हम गुनाहगारों की ग़िज़ा है, हमें इसके अलावा कोई खाना नहीं मिलता। चाहे जितनी भी ये पीप गंदगी व गलाजत खा लें, फिर भी भूखे हैं। वो मेरे खुदा, भूखा हूँ, हाय जल गया। इस औरत ने दुनिया में मसाइल शरई की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। ये अपने बालों को नामहरमों के सामने खुला रखती थी और नामहरमों के लिए अपने जिस्म की तज़ीन व आराइश किया करती थी। खुदा उसकी मग़फ़िरत ना करे कि जिसने लोगों को गुमराह किया और उन्हें खुदा के अजाब में मुब्तला किया। इन्हें जब जब ईज़ा पहुंचती है तो जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और दोबारा नई खाल पैदा हो जाती है और नए अजाब में मुब्तला हो जाते हैं और कोई लम्हा करार नहीं पाते हैं। सूदखोरों का अंजाम ये होगा कि रोजाना हजारों बार मरने की आरज़ू करेंगे, लेकिन ना उन्हें मौत मिलेगी कि छुटकारा पाएं और ना ही राहत व आसाइश पाएंगे। ये वो लोग हैं जो मसाइल दीनी से बेइतनाई बरतते थे और वाजिबात के अंजाम दही उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। अपनी नमाजों को जाया करते थे और अहकामात इलाही से सर्फ नजर करते थे। वाय हो उन पर जो खुदा के साथ खसारे का सौदा करते हैं। ऐ काश उनकी माओं ने उन्हें पैदा ही ना किया होता। वो जो सिर्फ अय्याशी के लिए शराब नोशी करते हैं। ऐ काश अपने दोस्तों को यहाँ आकर एक नजर देखते और मुशाहिदा करते कि खुदाबंद मुताल ने किस तरह अपना वादा पूरा किया है। एकदम इतना अंधेरा क्यों हो गया? ये कौन लोग हैं? ये कौन सी सरजमीन है? ये कौन से जानवर हैं? इन्हें देखते ही मारे बदबू के मेरा दिल मतलाया जा रहा है और दम घुटा जा रहा है। मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? मदद! हमारी मदद करो! ये जमीन शहबत है और ये सब जिनाकार हैं। अपने हिसार से बाहर मत निकलना वरना तुम गिरफ्तार हो जाओगे। खुदा रहम करे मेरे अहलो अयाल पर कि जिन्होंने मेरे लिए घोड़ा भेज दिया। ठीक सुना था कि जिस किसी ने भी शादी की उसने अपने निस्फ दीन को बचा लिया और बकाया निस्फ के लिए हमेशा खुदा से डरते रहना चाहिए। آورده شب
بگذرد. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں کثرت گناہ کی وجہ سے صراط مستقیم سے خارج ہو گئے ہیں اور اپنے ہی گناہوں اور کثافتوں کی دلدل میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور کوئی داد رسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بارہا انہیں تنبیہ کی گئی تھی مگر انہوں نے سنا ہی نہیں. ان کے کان تو زیادتی گناہ کے سبب بہرے ہو گئے تھے اور کچھ نہیں سنتے تھے، حقیقت کو دیکھتے تھے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے تھے. یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور بدترین صورتحال میں بھی کسی بھی عذاب پر لب کشائی کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں ان پر حجت تمام ہو چکی تھی، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. پیاس کے دم نکلا جا رہا ہے دوست، کیا کروں؟ تم نے دنیا میں استغفار کا شربت کم پہنچایا تھا، اسی وجہ سے تم مشکل سے دوچار ہوئے. گھوڑے سے اتر جاؤ، اب یہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں، پیدل چلیں گے. وہ سامنے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے. باغ کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ باغات اور بھیڑیں ایک مومن کے ذکر اور تسبیح کرنے کا ثمر ہے، اور اب جب کہ وہ مومن جھوٹ، تہمت اور دیگر لغویات میں مشغول ہو گیا ہے تو اب یہ آگ کی صورت اختیار کر گیا ہے جس نے اس کی خوبیوں کے باغات کو جلا ڈالا ہے. اگر ان درختوں کا مالک ایمان محکم رکھتا ہوتا تو ان باغات اور بھیڑوں کو بڑی اہمیت دیتا اور یہ آگ نہ بھیجتا، اور جب وہ یہاں پہنچے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنا برا کام کیا ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ وہ حسرت و یاس سے آہیں بھرے گا، لیکن تب حسرت و یاس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. تم خطروں سے نکل آئے ہو مومن. یہ وادی سلام کی حدود ہے کہ مومنی تمام منزلوں کو طے کرنے کے بعد اس میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ تو خدا کا مومنین سے کیے گئے وعدوں میں سے بہت چھوٹا سا صلہ ہے. اور تم نے سلطان دین و دنیا سے جو اجازت نامہ حاصل کیا تھا اس کے دکھانے کے بعد تم اس سرزمین وادی السلام میں داخل ہو جاؤ گے. یہ سرزمین سوائے سلامتی و پاکیزگی اور امن و امان کے کچھ نہیں. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ دنیا میں بنا دیکھے بہشت کے خریدار رہے. اجازت نامہ دکھائیے.
یا رب یا رب یا کریم یا رب